الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مومن اور کافر کے مابین فرقان قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک بہت زیادہ دہرا کر بیان ہونے والا ایک مضمون۔ مسئلہ آپ اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھیں تو اتنی گہری دراڑیں ڈالتا ہے قرآن مجید مومن اور کافر کے مابین کہ اس سے بڑا فرق دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی بار بار مثالیں دینا اندھے اور نابینا کی، مطلب کوئی چھوٹی مثال نہیں ہے۔ ایک اندھا ہے، ایک نابینا ہے، ایک مطلب روشنی ہے، ایک تاریکی ہے، ایک دن ہے، ایک رات ہے، تو مشرق اور مغرب کا جتنا فاصلہ ہے تو اس سے بڑا فرق جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اسلام کے بہت سارے جو شرعی مباحث ہیں ان کی بنیاد بھی یہیں سے نکلتی ہے۔ یہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ مطلب پڑھنے کو آپ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کی کچھ اپلیکیشنز بھی آپ احادیثی کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ جی جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے یا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس جیسا بنتا ہے تو وہ اسی طرح کا ہے۔ کفار سے مشابہت سے شدید منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اب یہ ہے کہ ایک آدمی نے جس نے عقیدہ نہیں پڑھا، وہ صرف فقہ پڑھتا ہے تو وہ سیدھا ہی اس کو پڑھتا ہے ہاں جی مشابہت حرام ہے۔ بات اتنی نہیں ہے کہ جی مشابہت حرام ہے، مسئلہ اس فرق کو گہرا کرنا ہے جو ایمان اور کفر کے مابین پایا جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ کا جو فاصلہ ہے وہ بے حد زیادہ ہے۔ اچھا، تو یہ چیز جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے مومن کے اندر کہ وہ کافر کے وجود کو کچھ وجہ سے برداشت تو کرتا ہے کیونکہ اس نے اس جہان کے اندر رہنا ہے، اور خود جو شریعت کی اپنی ہی نصوص اور ہدایات ہیں وہ اس کو کہتی ہیں کہ ہاں ان کو معاملہ تم نے خدا پر چھوڑ دینا، اور یہ آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید بھی بار بار چھوڑ دو، ان کا حساب اللہ کرے گا۔ ان کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک شدت تک تو خود قرآن مجید نے ہی پہنچایا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بسا اوقات طبیعت ہے نا، نفس انسانی ہے تو پھر وہ اپنی حد سے تجاوز بھی کرنا چاہتی ہے کہ اچھا تو اگر یہ بات ہے، یہ ایسی مخلوق زمین پر پائی جاتی ہے جو مالک کیا کفر کرتی ہے، تو پھر ان کو میں برداشت کیسے کروں؟ نہیں برداشت کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، ان کا حساب خدا نے کرنا ہے، تم نے ان کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروانا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ وہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو اس حد تک مومن کو لے جاتی ہے گویا وہ زبردستی بھی ان کو مطلب اسلام قبول کروانے پر تیار ہو جائے گا، الا یہ کہ ظاہر ہے وہ شریعت کو مانتا ہے تو اس وجہ سے وہ شریعت کے روکنے سے رکتا ہے، ورنہ تو پتہ نہیں وہ کیا کرے۔ یہ جو چیز ہے مطلب ملتوں کا فرق گہرا کرنا اس دور میں خاص طور پر جب ویسے ہی ایک رو چلی ہوئی ہے، سب سے زیادہ زور اس وقت کفر کا، ملت کفر کا اسی چیز پر صرف ہو رہا ہے کہ اس فرق کو اتنا زیادہ مارجنلائز کر دیا جائے، اتنا زیادہ بالکل جو ہے وہ نومینل سا ہو جائے، علامتی سا ہو جائے۔ بس ٹھیک ہے جی آپ کا رمضان آئے ہوا، جی ہاں جی ہمارا رمضان آئے ہوا، آپ کا دیوالی ہے، ہاں جی ہمارا دیوالی، آپ کا جی کرسمس، ہاں جی ہمارا کرسمس ہے، تو جی مبارک ہو آپ کو جی، اور جی آپ کو بھی مبارک ہو، تو ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک مینٹلٹی ہے مطلب وہ یہی ہے کہ اصل میں تو انسانیت کا مذہب ایک ہے اور اس مذہب کا نام بھی انسانیت ہی ہے، ہیومنزم، ٹھیک ہے، یہ انسان پرستی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ جو یونیورسل قدریں جن کو وہ کہتے ہیں وہ جی انصاف ہے، اچھائی ہے، خوبی ہے، چیریٹی ہے، غریب کو جو ہے وہ روٹی کھلا دینا تو لنگر لگا دینا، ہسپتال بنا دینا، یہ جو سوشل سروس ہے یہ دے دینا، تو یہ اصل تو انسانیت کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کیونکہ کوئی روحانی تسکین کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس میں کوئی ما فوق الفطرت کوئی ہستیوں کا وجود جو ہے نا وہ اسیوم کرنا ہوتا ہے، تو اب یہ ہو کہ اس میں مطلب ہے کہ سبھی ایک برابر ہیں، نہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ مسلمانوں نے دیکھ کر آئے ہیں، نہ عیسائی دیکھ کر آئے ہیں کہ جو وہ بیان کرتے ہیں، نہ یہودیوں نے دیکھا ہے، نہ ہندوؤں نے، اور نہ بدھوں نے، نہ کسی اور نے۔ تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے اس پر لڑائی بڑھائی کی تو نوبت نہیں ہے نا، وہ تو آپ نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں نہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، تو یہ تو آپ کی تسکین ہے، مطلب کوئی حقیقتیں نہیں ہیں اس میں کوئی، مطلب اس کی وجہ سے ہیومنزم کا عقیدہ اس وقت تک نہیں پھیلا جب تک انہوں نے ریلیٹیوزم
کا عقیدہ بھی ساتھ نہیں پھیلا لیا. کیا ہے ریلیٹیوزم؟ کہ دیر از نو ایبسولوٹ ٹروتھ، مطلب کوئی مطلق سچائی تو یہاں پر ہے ہی نہیں ہے. آپ کے دیکھنے سے نا آپ اس کو یوں دیکھتے ہیں، وہ اس کو یوں دیکھتا ہے، سکھ اس کو یوں دیکھتا ہے، مسلمان اس کو یوں دیکھتا ہے، بدھ اس کو یوں دیکھتا ہے، تو مطلب وہ تو کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہماری ولا، ہماری برا، ہماری ملتوں کا فرق، ہمارا جہاد، ہماری ہجرتیں، ہمارے رخ پھر جاتے ہیں، منہ پھر جاتے ہیں کفر کرنے والوں سے. شرک کرنے والے کو دیکھ کر ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. کہتا ہے یار ٹیک اٹ ایزی، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو برداشت کرو. تو یہ اس کو پلورلٹی آپ نے دیکھا، یہ اکٹھے لفظ جو ہیں وہ کئی سارے اس وقت جو ہے نا ہمیں بیچے جا رہے ہیں. ریلیٹیوزم، پلورلزم، ٹھیک ہے، ہیومنزم، ٹالرنس. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، اور پھر ہمارے ماشاءاللہ مولانا حضرات بیٹھے ہوں کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو اسلامی کی ہیں. اسلام سب سے بڑا انسانیت کا دائی ہے، عدل، انصاف اور یونیورسل قدریں. اسلام بھی اس پر خوش ہے، اور پلورلزم بھی جو ہے مطلب وہ بھی ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ اس کو جو ہے اسلامی رنگ دے کر ہم. تو یہ جو مضمون ہے کہ اتنا زیادہ فرق محسوس کرنا اپنا اور کافر کا، کہ اس سے بڑا دنیا میں فرق کوئی نہیں ہے. مطلب ایسی حد تک وہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورج جب چڑھتا ہے تم نے سچے خدا کو بھی اس کو سجدہ نہیں کرنا ہے. اب مطلب تعجب نہیں کر لیتے؟ مطلب جب سورج چڑھتا ہے تم نے نماز نہیں پڑھنی. کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی جو مومن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھنے والا، سجدہ کس کو کرے گا؟ وہ اللہ کو کرے گا نا، غیر اللہ کو تو نہیں کرے گا. جب سورج چڑھتا ہے تم نے اللہ کو بھی اس وقت سجدہ نہیں کرنا. جب سورج عین آسمان کی جو ہے نا وہ درمیان میں ہوتا ہے اس وقت بھی تم نے نہیں کرنا ہے. اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی تم نے سجدہ نہیں اللہ کو کرنا ہے. اس وجہ سے کہ مشرکین کرتے ہیں اس وقت سجدہ. کہ مشرکین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مشرکین کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، مشرکین کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے. اچھا، خالف المشرکین، مشرکوں کے خلاف کرو. مشرک یوں کرتے ہیں تم ان کے خلاف کرو. بے شمار شریعت کے احکام ہیں جن کا ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے سکتے تھے. ایسا ہی ہے نا کہ بھئی یوں نہیں یوں کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے یوں نہیں یوں کرنا ہے، اس وجہ سے کہ مشرکین اس طرح کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہودی اس طرح کرتے ہیں یا عیسائی اس طرح کرتے ہیں. تو اب ہم یہ نصوص کی طرف چلتے ہیں. آل عمران کی آیت ہے کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. تم ذرا یہ سوچو کہ جس آدمی نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی اتباع کی، جستجو یہ کر رہا ہے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی اور اس وحی کی روشنی میں، کیا یہ بندہ ویسا ہو سکتا ہے کہ من باء بسخط من اللہ، جو روزانہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں لے کر آ رہا ہے؟ مطلب ہے یہ ان کو ہم چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہوا ہے کہ بھی ان کا حساب تم نے نہیں کرنا، میں نے کرنا ہے. تو اس وجہ سے تم بندے بن کر ہی رہنا، تم خدا نہیں ان کے. مطلب وہ الگ بات ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ ان دعوا للرحمن تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ جو ہے وہ گر جائیں، اس وجہ سے کہ ان دعوا للرحمن ولدا. کچھ زمین پہ پائے جانے والے گستاخوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہوا ہے. تو مطلب ہے کہ زمین آسمان کانپ جانے والی چیز ہے. تو فرمایا کہ مطلب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودیاں لے کر آ رہا ہو، ایسے سامان کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہی ہوتا چلا جا رہا ہو، اور دوسرا آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا غضب، اس کی لعنتیں روزانہ لے کر آتا ہو. ان دو چیزوں کا فرق تو ذرا جاننے کی کوشش کرو. تو یہ آل عمران کا مقام ہے. سورۃ الحج میں ہے کہ ہادان خصمان، پوری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ہادان خصمان، یہ ہیں دو فریق جن کے مابین جھگڑا ہے. تو یہ جھگڑا ہمارا ہے بھائی. مطلب ہے ٹھیک ہے کہ ہم زبردستی نہیں کرتے لوگوں کو تلوار کے زور سے گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھانا، ہمارا دین ہی کی تعلیم نہیں ہے، مگر ہمارا ان سے جینوئن ڈسپیوٹ ہے، ہمارا ان سے جھگڑا ہے، ہماری ان سے جنگ ہے. اس میں کیا شک ہے؟ تو کہا فرمایا خصمان، یہ دو فریق مقدمہ ہیں. خصم عربی میں کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے ساتھ عدالت میں
فریق مقدمہ ہو، ایک کا ایک کیس ہو، دوسرے کا اس کے مخالف ہو، اور دونوں کا آپس میں شدید اختلاف ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ دو فریق مقدمہ ہیں. اختصموا فی ربہم، ان کا جھگڑا کس چیز پر ہے؟ پروردگار کے بارے میں ہے. بہت جینوئن بات ہے، مطلب بہت ہی جینوئن کیس ہے ان کا کہ یہ اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ پروردگار کون ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی عبادت کیا ہوتی ہے، اور اس کے ہاں نجات کس بنیاد پہ ہونی ہے. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، تو جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے لیے دوزخ سے جو ہے نا ان کے کپڑے سیے جائیں گے، کاٹے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر پر پیپ جو ہے وہ گرم پانی وہ ان کے اوپر انڈیلا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم، اور وہ اس گرم پانی کے ڈالنے سے جو ان کے دلوں میں، ان کے جو اندر پیٹ میں جو کچھ ہے وہ جم جاتا ہے. وہ آپ نے دیکھا نا کہ گرم ہو جائے تو گوشت جو ہے وہ ایسے جکڑا جاتا ہے. والجلود، اور ان کی جلدیں بھی جو ہیں وہ مطلب سخت ہو جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان پر گرزیں پڑیں گی، بہت بڑے بڑے ہتھوڑے لوہے کے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ اس کے غم اور ہول سے بکھلا کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، اس جہنم سے نکلنے کی، ان کو واپس اسی میں لوٹا دیا جائے گا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو یہ جلنے کا مزہ. مطلب اللہ جو مہربان ہے، سب سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے. کوئی بات ہے، مسئلہ ہے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ داخل کرنے والا ہے ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اعلیٰ ریشم کا ہوگا. وہدوا الی الطیب، ان کو ہدایت ملی ہے پاکیزہ بات کی. زمین پر رہتے ہوئے خالق کے بارے میں جو صحیح بات تھی وہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کا صلہ ان کو یہ ملا ہے. وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو اللہ رب العزت جو کہ لائق حمد ہے اس کا راستہ ملا ہے. سورۃ روم کا مقام ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. یہ ٹھیک ہے، یہ ابھی اسی دنیا میں اکٹھے ہی رہتے ہیں، دنیا میں مکس ہیں. قیامت جیسے ہی کھڑی ہوگی ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. یومئذ یتفرقون، یہ دو الگ الگ کیمپ بن جائیں گے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا ہوگا، نیک عمل کیے ہوں گے، فہم فی روضۃ، تو وہ باغات کے اندر ہوں گے، یحبرون، موج اور ٹھاٹھ کر رہے ہوں گے. واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی جو ملاقات تھی ہماری اس کو ہی نہیں انہوں نے ماننا تھا. فاولئک فی العذاب محضرون، تو ان کو حاضر کر لایا جائے گا عذاب کے اندر. سورہ سجدہ کا مقام ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. اب اللہ کے بندوں ذرا خود سوچو، جو بندہ مومن ہے کیا وہ ہو سکتا ہے اس کی طرح کا جو فاسق ہے، اللہ کا نافرمان ہے؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہونے والے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، یہ ترجمہ آپ کچھ جانتے ہی ہوں گے. نزلا بما كانوا يعملون، یہ ہے مہمان نوازی اس چیز کے بدلے جو ان کا عمل ہوا کرتا تھا دنیا کے اندر. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو نافرمان ہوئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی نکلنے کی کوشش کریں گے لوٹا دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہا جائے گا چکھو اس عذاب کو، دوزخ کے عذاب کو جس کو تم جھٹلاتے تھے. سورہ فاطر میں اسی مضمون کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، اس بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا. یہ بھی قرآن مجید کا ایک مضمون ہے، شاید اس کو ہم آگے جا کر کسی اور طریقے سے بھی دیکھیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جب وہ ایک چیز کو اختیار کر لیتے ہیں پھر ان کو ایسا دھکا دیتا ہے کہ اس کے اندر ان کو حسن نظر آتا ہے، اس کے اندر ان کو سچائی نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ان کو نہایت زینت اور آرائش نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا تصور ہو سکتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ مطلب وہ اچھے خاصے جی مطلب ہے وہ مولوی یہ کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں واقعتاً ان کے پاس کوئی چیز ہے. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ جو پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں جانا، ایک بار شاید کیا ہو یا کچھ بار کیا ہو، اللہ کو کچھ نہیں جانا،
اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام کو کچھ نہیں، تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دھکا دے دیا کہ وہی جو غلاظت تھی اور وہی جو ضلالت تھی وہ ان کے لیے نہایت مزین کر دی گئی۔ تو جس بندے کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے اندر سچائی دیکھتا ہے، وہ جھوٹ کے اندر سچ پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ باطل میں حسن نظر آتا ہے، فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، تو وہ اس کو بہت ہی خوب دیکھتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، وہی گمراہ کرتا ہے، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، ایسے بندے پر تیرا نفس جو ہے حسرتیں کر کر کے کہیں مر نہ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب آپ نے کئی سارے مقامات پر دیکھا ہوگا، لعلک باخع نفسک ان لم یکونوا مؤمنین، نبی تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا یہ اس میں کہ یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے، یعنی واقعتاً ان کا کفر پر رہنا اتنی ہی ناقابل برداشت چیز ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دیتا ہے کہ تسلی رکھ، اگر یہ اس قابل ہوتے تو میں کہاں ہوں، میں کہاں چلا گیا ہوں، میں نہ ہدایت دے دیتا ان کو، مطلب تجھے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کفر اتنا ہی ناقابل برداشت، اتنا ہی باعث تکلیف اور اتنا ہی باعث اذیت اور ایسا ہی باعث کراہت چیز ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نفسیاتی حالت قرآن مجید میں ڈسکرائب کی بتا رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پہ بالکل سچ ہے اور یہ ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا نفس جو ہے ہلکان ہو جائے، چلا جائے ان پر حسرتیں کر کر کے، ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، سورہ صاد کے اندر یہ مقام جو ہے وہ آیا ہے اور اس کو بنیاد سے اٹھایا گیا ہے۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، بس ذرا یہ دیکھو کہ یہ سارا جو جہان ہم نے بنایا ہے یہ کچھ عبث نہیں بنایا ہے، مطلب اس کا کوئی مقصد ہے۔ اچھا، دو سمجھے کہ یہ بس ایسے ہی بنا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے تو ہے، مطلب اب کیا کریں، مطلب اس میں کوئی حکمتیں دانائی کی باتیں کوئی مقصد نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ہے گمان ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کیا، تو اصل تو خباثت یہاں سے ہے، اصل تو برائی یہاں سے ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو بہت برا ان کا انجام ہونے والا ہے جنہوں نے یہ تصور رکھا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے اس نقشے کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے، اس جہان کو جس نقشے پر یہ بنا تھا، انہوں نے بات پا لی کہ اچھا ہمارے مالک نے کسی مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے اور مقصد کے لیے ہمیں یہاں پر پیدا کر دیا اور ایک لائف سپین اتنا سا کچھ اشروں کا ہمیں دے دیا، بس اب ہم ہیں اور میدان ہے، جیت کے جانا ہے، یہاں سے کچھ کر کے جانا ہے۔ تو اما الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لے کر آئے اور اس دنیا کو نیک اعمال کے حسن سے جن لوگوں نے بھر دیا، کالمفسدین فی الارض، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ہو جو اس زمین میں فساد پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ مطلب ایسے آمنے سامنے کے صفحے بار بار کنٹراسٹ لے کر آ رہا ہے، مضمون ہے بار بار یہ کنٹراسٹ محسوس کرنا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، تو کیا ہم متقیوں کو فاجروں اور بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ کیا سمجھتے ہو تم ہمیں بھی اور اس پورے نقشے کو بھی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے تو ایک کتاب اتاری ہے، مقصد ہی جس کا یہ ہے، بڑی بابرکت مقصد اس کا یہ ہے کہ اس میں یہ غور و خوض کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور بات پا جانے والے اس سے بات پا لیں۔ تو بلا شبہ قرآن مجید میں وہ چیزیں دے دی گئی ہیں جن سے آپ بات پانے والے یقینی طور پر وہ بات پا لیتے ہیں۔ سورۃ الزمر میں یہ مقام بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یہ آج کل کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں میں توفیق دے دیتا ہے کچھ قیام کرنے کی، ٹھیک ہے، لمبے لمبے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مطلب عرضیاں، گزارشیں، رونے، مطلب جس چیز کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، تو شاید یہ زیادہ لطف دے رمضان میں اس آیت کو پڑھنے کا۔ امن هو قانت، وہ شخص جو لمبے لمبے قیام کرتا ہے رب پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر، ساجدن، جو بار بار جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، وقائمن، اور قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ، ہر دم اس کو آخرت کا دھڑکا لگا رہتا ہے، ویرجو رحمت رب، ہر وقت اس کی امید اپنے پروردگار کی رحمت پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، قل هل يستوي الذين يحلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھو ایسے لوگ جن کو یہ سراغ مل گیا ہو، یہ علم جان گئے ہوں، وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے کہ جن کو یہ چیز ملی ہی نہ ہو، جنہوں نے یہ جانی نہ سمجھی نہ ہو؟ مطلب ہے کوئی فرق ہے ان دونوں کے مابین؟ انما یتذکر اولو الالباب، بات تو سمجھتے ہیں عقل والے، دانائی والے۔ اور اس کے بعد چند آیتیں چھوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام،
بھی جس بندے کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اشرح صدری للاسلام، خدایا سینہ میرا، کیونکہ اللہ ہی کھولتا ہے، میرا سینہ کھول دے اسلام کی حقیقتوں کے لیے، اس میں آئیں، رہیں، بسیں، اور مطلب یہاں پر ایک حسن اور ایک زینت پیدا کر دیں. مطلب باغ بہار ہوتی ہے مومن کا سینہ. تو فرمایا کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ رب العزت نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے، بندگی کے لیے، ٹھیک ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ تو اپنے پروردگار سے ملی ہوئی خاص روشنی پر جیتا ہے. وہ تو اتنی روشنی میں چیزوں کو وہ اتنا کرسٹل کلیئر دیکھتا ہے. تو کیا یہ شخص، اور فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بہت ہی برائی ہے، برا انجام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل پتھر ہیں، جن کے دلوں پر جو ہے وہ اثر ہوتا ہی نہیں ہے اس کلام کا. اولئک فی ضلال مبین، وہ لوگ صاف گمراہی میں ہیں. تو کہاں یہ لوگ اور کہاں وہ لوگ. اچھا، اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر پھر یہ جو کنٹراسٹ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ بھی ایک نہایت خوفناک مقام ہے. بلکہ بعض لوگوں نے یہ تک کہا کہ قرآن مجید کی جو سب سے خوفناک مقامات ہیں وہ کون کون سے ہیں. کسی عالم نے کہا وہ ہے، کسی نے یہ کہا وہ ہے، کسی نے وہ کہا وہ ہے. یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، وہ شخص جو ہے وہ بار بار وہ جو آگ پڑ رہی ہے اس کو دوزخ سے، وہ اپنا سب سے زیادہ آگ جو ہوتی ہے تپش چہرے کو پڑتی ہے. مطلب اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ معاف کرے، وہ جو توحید پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے ویسے تو، کہ اگر ان کو کچھ گناہوں کی پاداش میں آخرت میں جانا بھی پڑ جائے تو ان کے وہ اعضاء جو سجدہ کرتے تھے، جو کہ ظاہر آپ کا چہرہ ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بچایا. جن اعضاء نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو تو دوزخ میں جانا بھی پڑ گیا، اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچائے گا. تو بہرحال یہ کہ آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، تھوڑا سا بھی آپ کسی وقت آگ کے تپش کے قریب ہوتا کہ دھوپ میں بھی تو سب سے زیادہ آپ کے چہرے کو پڑتی ہے جو آگ ہوتی ہے. تو وہ منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا فَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بار بار وہ اپنا چہرے کو آگ سے بچا رہا ہے. مطلب ہے بس تو اس کا کوئی نہیں چل رہا ہے، اور بدترین عذاب اس پر جو ہے وہ آیا ہوا ہے. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، ظالموں سے کہا جائے گا آپ چکھتے چلے جاؤ ان چیزوں کو جو تم نے کمایا تھا. اچھا، گو اس کی ایک تفسیر اور بھی ہوئی ہے اس آیت کی. اس کی ایک تو یہ ہے جو ابھی ہم نے بتایا کہ دوزخ میں انسان ہے، اس کو ہر طرف سے آگ ہو رہی ہے اور وہ بس اپنے چہرے کو کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، بچنا تو اس نے نہیں ہے. دوسری اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس جہان میں مومن آج بچا رہا ہے اپنے چہرے کو. مطلب ہے وہ بار بار جب ادھر اس کا گناہ کی طرف کو اس کا رخ ہوتا ہے، حرام کے بہت سارے مواقع آتے ہیں اور کفر کی طرف کو ایک کشش ہوتی ہے، تو وہ بڑا کھینچ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ کرتا ہے. تو آج اپنے چہرے کو آگ سے بچا رہا ہے. سورۃ غافر کا مقام ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، برابر نہیں ہو سکتے، ایک اندھا ہے اور ایک بینا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمُسِيءُ، جن لوگوں نے اعمال کیے نیک اور ایمان لائے، وہ اور ایک بدکار گناہگار آدمی. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم تو بہت کم سمجھتے ہو. اچھا، تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ بنیاد سی ہم نے وہ دے دی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر آیت اپنے ایک الگ انداز سے یہ موضوع بیان کرتی ہے. چند آیات رہ گئی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم کہ بجلی نہ چلی جائے تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.